بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإنه شمس فضل هم كواكبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم، وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشف الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، وملتکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامها تجم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کا یہ اجتماع صحابی رسول، کاتب وحی، خال المسلمین، اسلام کی ایک عظیم دینی اور منتظم شخصیت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا آپ کی یاد میں منعقد ہے، اور یہ اجتماع اور یہ کانفرنس محترم و مکرم جناب عمران حسین چودھری صاحب، چیئرمین سنی فاؤنڈیشن، انہوں نے منعقد کی ہے اور اس کا انتظام کیا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس عنوان پر اس عظیم شخصیت کے ذکر جمیل کے لیے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی شخصیت اور ان کے دینی کارناموں سے
اہل اسلام کو روشناس کرانے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی، اس کی ضرورت محسوس کی، علماء کرام کو دعوتیں دی، آپ حضرات کے سامنے انہوں نے پروگرام پیش کیا، اشتہارات چھپوائے۔ آپ نے ابتدا سے لے کے مغرب سے لے کر اب تک علماء کرام کی تقریریں سنی ہیں۔ میں بھی عشاء سے پہلے علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی مدظ اللہ کی تقریر میں پہنچ گیا تھا اور ان کی تقریر کا کچھ آخری حصہ میں نے سنا، اور ان کے بعد حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محمد اسلم صاحب نقشبندی بندیالوی دعوت برکاتہ اللہ علیہ کی تقریر دل پذیر وہ بھی سماعت کی، اور ان کے بعد اہل سنت کے عالمی خطیب حضرت علامہ مولانا محمد قمرالزمان صاحب اعظمی دعوت برکاتہ اللہ علیہ کی جامع اور بڑی ہمہ جہت پرمغز تقریر وہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے۔ مناقب بھی آپ نے صحابہ کرام کے سنے۔ آج کا یہ پروگرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حضرات نے بھی بیان کیا ہے انہوں نے پوری دل جمی کے ساتھ تقریریں فرمائی ہیں اور بامقصد فرمائی ہیں۔ ایسی ہی تقریروں کی ضرورت تھی جیسی انہوں نے تقریریں فرمائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں وہ سب خطاب فرماتے، ورنہ آج کی کانفرنس حقیقی معنوں میں کانفرنس ہے۔ یہاں 20 جید علماء کرام تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رفیق صاحب چشتی سیالوی جنہوں نے ابھی اعلان فرمایا، اور آپ نے انداز دیکھا کہ وہ کتنے زبردست مقرر، اگر وہ بولتے تو گھنٹوں بولتے رہتے۔ حضرت علامہ پروفیسر صدیق اکبر صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا دلشاد حسین صاحب قادری جو بڑے صاحب طرز خطیب ہیں، مشہور و معروف ہیں پاکستان میں بھی یہاں بھی، اور ابھی پورا وفد علماء کرام کا حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رضوی بزرگ عالم دین ہیں بریلی شریف سے جن کا تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا محمد اقبال احمد صاحب مصباحی جو اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین ہیں اور بڑے محرک شخصیت ہیں، اور اہل سنت کے لٹریچر میں اس کے طباعت میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد محسن صاحب، یہ حضرات ابھی آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ بریڈ فورڈ کی جتنی بھی مساجد ہیں مرکزی، ان کے خطباء کرام حضرت علامہ مولانا رجب علی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل صاحب نوشاہی، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد میاں خان صاحب، یہ سب شخصیات آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس لیے ہر ایک کا اعزاز بھی کرنا چاہتا ہوں اور نام بھی آ رہا ہوں کہ اتنے علماء کرام جب تشریف فرما ہیں تو اصل میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں
کہ یہ کوئی سستی تھی یا پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس شخصیت کا تذکرہ جیسا مناسب ہے ایسا ہو نہیں سکا، ورنہ یہ سب علماء کرام تشریف لا کے آج کی کانفرنس کی تائید فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نامانوس بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارے اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور کانفرنس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ دیکھیے بڑی شخصیات حضرت قبلہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور بھی سادات کرام یہاں مجلس میں موجود ہوں گے۔ شاہ صاحب بڑے صاحب نسبت ہیں، سید ہیں، میں کے قریب ان کا گاؤں ہے، وہاں بھی جانتا پہچانتا ہوں۔ سید الطاف شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں ایکمنڈ بائک سے، اور بھی سادات ہوں گے۔ یہ سید بھی اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ وہ کوئی پتہ نہیں 2 نمبری سے بڑھ کر کوئی 3-4 نمبری سید ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ کے مخالف ہوں، جو اصلی حسنی حسینی سید ہیں وہ آج بھی صحابہ کے ساتھ ہیں۔ لوگ کئی قسم کے بندے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے کچھ غرض نہیں ہے۔ ہمارا مقصد عام کسی ایک بندے کی بھی تردید نہیں ہے، ہمارا مقصد اصل میں اس فکر کی مذمت کرنی ہے، اس سوچ کی، اس تھنکنگ کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، اس آئیڈیا کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، اس کا ہمیں توڑ کرنا ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ کانفرنس میرے لیے کوئی منعقد کرتے ہیں تو کوئی بندہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کانفرنس کرنی پڑے۔ ہم اس سوچ کو اصل میں رد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی میرے روایتی سنی نہیں ہیں، ٹریڈیشنل سنی نہیں ہیں کہ بس سنی ہے تو بس ہے نہ، ہم پڑھے لکھے سنی ہیں، باشعور سنی ہیں، قرآن پاک کو جاننے والے سنی ہیں، اور حدیث پاک کو جاننے والے سنی ہیں، اور ان کو ماننے والے سنی ہیں۔ ہم بدھو یا منگلو سنی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا پنجابی میں فلانا بدھو ہے، تو بدھو منگلو نہیں ہے ہم، کیسے جو کہہ دے ٹھیک ہے ایسے ویسے، وہ فلانا کہندا سی جی اتو ذاکر آیا سی وہ پہ کہندا سی۔ ہم اس قسم کے بندے، ہم نے کلمہ ذاکروں کے لیے پڑھا ہے، دین پیارے مصطفیٰ کا اختیار کیا ہے، تو ان بکاؤ ملوانوں کے کہنے پر ہم نے کیا ہے۔ 4 آنے کی قیمت پر کھڑے ہو کر صحابہ کو گالیاں بک دیتی ہیں۔ پوچھو تیری اوقات کیا ہے تو کہتے بس میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو میں کہا پرا مر چبڑ جانا ہوئے۔ میں اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عمران حسین چودھری انہوں نے یہ کانفرنس کی ہے، ہم نے ایک پائی بھی ان سے وصول نہیں کرنی، وہ خدمت کریں بھی تو نہیں کرانی۔ ہم کسی پیسے کے لیے آج نہ حاضر ہوئے ہیں اور نہ کسی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، صرف صحابہ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے دل سے، اپنی سوچ سے یہ پروگرام رکھا، آپ حضرات کو مدعو کیا، ہمیں دعوتیں دی۔ میں خوش ہوا اس بات پر کہ ایک سنی نوجوان کو یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ تقریب منعقد کی۔ ہم لوگوں کا معذر ہو، میں تو اس مسئلے پر یہاں اس ملک میں تقریباً 8-9 سال سے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ آپ حضرات میں سے یہاں کافی لوگ بیٹھے ہیں جو ان حالات سے واقف ہیں، اور کچھ لوگ یہ ہیں واقف نہیں ہیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ ہم نے کوئی نہ الیکشن لڑنا ہے نہ کوئی ووٹ لینے ہیں کہ ہم اپنی کہانیاں بیان کرتے پھریں کہ ہمارے ساتھ لوگ یہ کرتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. اس کا کوئی مقصد نہیں. نہ اس پر کوئی چندہ لینا ہے. ہم سپاہ صحابہ بھی نہیں ہیں. ہم خادم صحابہ ضرور ہیں لیکن ہم میں اور ان میں بھی فرق ہے. کیونکہ وہ صحابہ کا نام لیں تو کوئی غرض دنیاوی ہوتی ہے. ان کو ختم نبوت کا نام لیتا ہے چنیوٹی گروپ تو غرض دنیاوی ہوتی ہے. میں سید ہوں اور الحمدللہ صحابہ کا نام ہوں. کچھ لینے دینے کی بات ہوتی تو آپ سے تکڑا گروپ لینے دینے کا ادھر بیٹھا ہے. لیکن ہمیں لینا ہے تو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لینا ہے. کسی سے کچھ نہیں. غرض ہی کوئی نہیں. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ. مجھے کام تیرے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیرے فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. آپ سے ہی بات کریں. صحابہ کرام علیہم الرضوان ہماری جان ہے. واللہ العظیم مجھے کو گالیاں دے میں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کوئی برا بولے تو میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان, ان کی محبت اور ان کی تکریم, ان کی عزت ہمارے لیے کوئی فرق ہم نہیں کر سکتے. میں کہتا رہتا ہوں اپنی تقریروں میں, لوگ پتہ نہیں کس طرح ان میں تفریق کر لیتے ہیں. ہمارے لیے فرق نہیں بنتا. اہل بیت کو میں صحابہ مانتا ہوں, صحابہ کو اہل بیت مانتا ہوں. بہت مطالعہ کیا اس بات پر. اب بتاؤ نا کہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں, جب کوئی اہل بیت گنوانے شروع کرتا ہے تو پہلا نام انہی کا لیتا ہے نا. تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کیا صحابی نہیں ہے؟ کس طرح تم اہل بیت اور صحابہ میں تفریق کرنا شروع کر دیتے ہو؟ وہ الگ گروپ ہے, یہ الگ. کس طرح؟ حضرت مولا علی شیر خدا اہل بیت ہے نا, صحابی نہیں ہے. اہل بیت میں مانتا ہی ان کو ہوں جو صحابی ہیں. کیوں؟ کہ اس دور میں زندہ ہوں اور صحابی نہ بن سکے تو وہ اہل بیت بھی نہیں بنتے. کیوں؟ کہ ابو لہب زندہ تھا نا, تھا حضور کا چچا, صحابی نہیں بن سکا اس لیے اہل بیت بھی نہیں بن سکا. کہو نا سبحان اللہ. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ سمجھ نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو کوئی ہوں کرو یار. ابو لہب سگا چچا ہے نا حضور کا, سرکار دو عالم سگا چچا ہے نا جی. کیا بیماری پڑی کہ وہ اہل بیت نہیں بن سکا؟ اس لیے کہ وہ صحابی نہیں بن سکا. جب صحابی نہیں بنا تو اہل بیت بھی نہیں بن سکا. اگر خون کی وجہ سے اہل بیت بننا ہوتا تو ضرور بن جاتا. سرکار سے رشتے کی وجہ سے اہل بیت ہوتے تو ضرور بن جاتا. لیکن جب ایمان نہیں لایا, صحابی نہیں بنا آپ کا, تو اہل بیت بھی بولو نا. بلکہ اہل بیت کیا بننا تھا؟ الٹا لعنت کا توق پڑ گیا گلے میں. تبت یدا ابی لہب وتب. میرا خیال یہ ہے کہ جب ابو جہل کا نام نہیں آیا تو ابو لہب کہا گیا ہے. حالانکہ لڑتا زیادہ ابو جہل تھا. ابو لہب پر جو غصہ ہے زیادہ وہی میں, وہ اسی وجہ سے ہے تیرا تو حق نہیں سی نہ بنتا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ رشتہ دار ہو, قریبی ہو, وہ نہ مانے تو جنگیں کرے ابو جہل زیادہ, تیاریاں کرے وہ زیادہ, لشکر وہ لائے, نام ابو لہب کا آ جائے. اور صرف اس کا نہیں, دیکھو اس کی بیوی کا بھی, حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو ان کو ہی چھوڑ دیجئے, چچی ہیں. فرمایا چچی کیسے مان لیں, صحابیہ نہیں بنی. معلوم ہو چچی ہی نہیں, چچی نہیں. اب لوگ کہتے ہیں جیسا بھی ہو تو اولاد تو نہیں نکلتی, خون تو نہیں نکلتا اندر سے. تو میں نے کہا نہ تم بلڈ گروپ ملا کے تک لو, وہ تو ملتا ہے. یہاں بلڈ گروپ کا مسئلہ ہی نہیں, بلیو گروپ کا مسئلہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور آئی جو سمجھتے دب نہ چچا کو چھوڑا نہ چچی کو چھوڑا. دیکھو نا بھائی, عورت چلو نہیں چھڑ دو, نہیں. جب حضور کی مخالفت کرے تو اس کی بھی مذمت آ گئی.
کیا معلوم ہوا اس بات سے آپ کو؟ لوگ ستی باتیں کرتے ہیں. ستی باتیں سمجھتے ہو؟ نچلے درجے کی باتیں کرتے ہیں. نہ رسالت کو سمجھتے ہیں، نہ نبوت کو سمجھتے ہیں، نہ دین کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ہر وقت سنیوں کے لیے ایسی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. جی وہ جی فلانا خاندان ہے، فلانا خاندان ہے. میں کہ خاندان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ دین کی بات کرو، عقیدہ توحید کی بات کرو، رسالت کی بات کرو، دین کو سمجھنے کی بات کرو. خاندان کی بات کرتے ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان ابن عفان اسی خاندان کے ہیں جس خاندان کے حضرت امیر معاویہ ہیں. جی اسی خاندان کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک کسی نبی کی امت میں ایسا کوئی شان والا بندہ نہیں ہوا کہ جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یہ بعد صرف عثمان ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. اب جو لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، تو میں کہا وہ ابو لہب کے بیٹوں کو کیوں نہیں دی حضور نے؟ نسبت تو ان سے ہو گئی تھی، وہاں کیوں نہیں بھیجی؟ ان کے کفر کی وجہ سے. تو ایک ہی کافر کو لیا کے تو دوجے کافر نو دینی سن. پاگل دیا پترا. اور کوئی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ ان سے جو نسبت ہو گئی تھی منگنی کر دی. آگے نہیں یہ نہیں کرنا، نہیں کیا، بھیجی نہیں. لیکن اس مقام پر رک کر حضور کی شان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سیرت میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کے نام کے ساتھ نام بول گیا ابو لہب کے بیٹوں کا. اس وقت وہ ضد کر گئے کفر کے لیے، رشتہ رخصتی نہیں ہونے دی، روک دی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے حبیب کی بیٹیوں کے ناموں کے ساتھ ایک دفعہ مکے میں، قریش میں، برادری میں یہ نام بول گیا. کیا کہ حضرت رقیہ کی شادی ہوگی ابو لہب کے بڑے لڑکے کے ساتھ، نام بول گیا. فرمایا اللہ کی غیرت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی گوارا نہیں ہوا. میرے حبیب کی بیٹی کے ساتھ جس کا نام بولے وہ کفر کی حالت میں مرے. ابو لہب کے دونوں بیٹے اس نسبت کی وجہ سے ایمان کی دولت لے کر دنیا سے گئے. علامہ محب طبری نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے، سند کے ساتھ اس کو انہوں نے لکھا ہے. صرف نام بولے، نام بولے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے حبیب کی بیٹیوں کا نام بول گیا ان کے ساتھ. دیکھو نا، جب منگنی ہوتی ہے تو خاندان میں تو فوراً شور ہو جاتا ہے نا، فلانی لڑکی فلانے لڑکے نہ منگی گئی، ہوتا ہے نا. تو اسی آنکھوں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے ملکوں میں بالکل خفیہ ہی ہوتا ہے نا. لیکن جہاں ملکوں میں مسلمانوں کا سلسلہ سسٹم قائم ہے وہاں بڑا شور ہوتا ہے، اور یہی تو شور ہے جو کرنا جائز بھی ہے. جائز بھی ہے نا شور. نکاح پر بھی کہتے ہیں گوڑے بھی چھڑا لو جی، اعلان بھی کر دو، ڈھول بھی بجا دو جی، کچھ منادی ہو جائے. کیوں؟ کہ یہ اسلام کو پسند ہے کہ یہ کام چھپ کے کرنے والا نہیں ہے، اعلانیہ کرو. ایک سے ہی ہو لیکن ہو اعلانیہ. جب نام بول گیا تو اللہ کو پسند نہیں. تو پھر جن کے ساتھ صرف نام بولا ان کو کافر مارنا پسند نہیں. تو جن کے گھر میں بھی آئی، جن کی اولاد بھی پیدا ہوئی، اوے اولی کیوں بول دو؟ دب کیا کھونا. سبحان اللہ. وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ نہیں ٹھیک. ایک آدمی مجھے کہنے لگا عرفان شاہ
تینوں تو شرم کرنی چاہیے. میں آخیا مینوں ضرور کرنی چاہیے. میں کراں گا کوئی شرم والی گل ہے تو دس. آخر حضرت علی المرتضیٰ سے لڑائیاں ہوئی ہیں ان کی، اور تمہارا نام بھی لوگ بول دیتے ہیں اور تم بھی اس بارے میں بولتے ہو. حضرت مولا علی سے لڑائی ہو گئی ان کی. میں نے کہا تیرے منہ سے میں بات سننا نہیں چاہتا، کوئی سنی مجھے کہے تو میں سنوں گا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا مجھے پہلے تسلی ہونی چاہیے کہ تو جو بات کر رہا ہے وہ حضرت علی کی محبت میں ہی کر رہا ہے. مجھے یہ تسلی ہو جائے میں تیری بات کا جواب دوں گا، اور اگر تو سنی نہیں ہے میں تیری بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ہاں یہ بات ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کیا تو حضرت امیر معاویہ کا اسی وجہ سے مخالف ہے کہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا حضرت صدیق اکبر کی تو نہیں ہوئی نا؟ حضرت صدیق اکبر کی تو نہیں ہوئی نا لڑائی؟ کہا نہیں ہوئی. تو میں نے کہا ان کو تو مانو. نہیں سمجھ نہیں آئی. میں مسئلہ بڑی گہرائی میں جا کے کر رہا ہوں. ہمارے سنی بھی کان رکھ لیتے ہیں کیونکہ سنیوں کے کان ہے رہ ہی اس کام کے لیے گئے ہیں، جو کچھ بھی کہے کان دھر لین ہوتے. سنیوں کے کان شاملات قسم کے ہو گئے ہیں، جدھر دل کرے آ کے اپنی اٹ دھر لبے ہوتے. ایسا سنی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بعض باتوں کو ریجیکٹ کرے. نہیں میں سننا نہیں چاہتا. ایسے سنی بہت کم ہے. کوئی بھی بات آتی ہے سننے کو تیار ہو جاتی ہے. گل ہے جی گل ہے سن لو جی. میں کیا ہر بات نہیں ہوتی. بات سننے والی بات ہو سنو، نہ سننے والی نہ سنو. ایک آدمی آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے، میری ماں کو گالی دیتا ہے، میں کہتا ہے یہ بھی گالی پیا کرتا ہے، ذرا سن لو جی. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی سننے والی ہو تو سنو. میں نے کہا کہ اس لیے تم حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہو کہ حضرت امیر معاویہ کے حضرت علی سے لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تسلی ہو جائے میں تیری بات سننے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو غلط بات کرتا ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا حضرت صدیق اکبر کی تو لڑائی نہیں ہوئی نا؟ کہا نہیں ہوئی. میں نے کہا حضرت عمر کی تو نہیں ہوئی؟ کوئی جنگ ہوئی ان کے آپس کے درمیان؟ کوئی لشکر لے کر آئے مقابل میں حضرت مولا علی اور حضرت عمر؟ بھائی حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ان کی؟ تو میں نے کہا ان کو مانو. میں نے کہا تم اتنا ہی کرو، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی اور عمر فاروق کے بارے میں بھی تم نے کوئی بڑھائے ہوئے ہیں جھگڑے، چھوڑو ان کو. حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کیا تمہارا اختلاف ہے؟ وہ تو چچا ہے نا سرکار کے، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. چچا کس طرح اہل بیت نہیں ہوتا جو صحابی بھی ہو؟ تم نے کبھی اہل بیت کے کاغذوں میں امیر حمزہ کا نام لکھا ہو نا؟ جم جی کے کسے امام باڑے تم نے حضرت امیر حمزہ کا نام سعیدوں میں لکھا ہو، اہل بیت میں لکھا ہو، تو میں پھر بھی تیری گل سننے تیار ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ یہ بہت بنیادی بات ہے، اس پہ غور کرو. یہ اصل میں فتنہ ہی اور ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی حضرت علی کی محبت میں بات کر رہے ہیں، ان کی لڑائی ہو گئی تھی. میں نے کہا امیر حمزہ دے پتر سن حضرت علی، امیر حمزہ چاچے سن نا. امیر حمزہ نہ کیڑی لڑائی ہوئی حضرت علی دی جی دی وجہ تو انہوں نے نہ کوئی نہیں لیندا. عبداللہ بن جعفر طیار وہ سگے بھائی ہیں حضرت مولا علی کے، 10 سال ان سے بڑے تھے وہ. اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا، خود حضور نے فرمایا، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا میرے سارے خاندان میں اگر محمد رسول اللہ کے کوئی مشابہ بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضرت جعفر طیار ہیں. عبداللہ تو ان کے بیٹے ہیں، میں جعفر طیار کی بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں. عبداللہ ان کے بیٹے ہیں جو داماد ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، حضرت سیدہ زینب کے جو شوہر ہیں وہ حضرت جعفر طیار کے ہی بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. میں جعفر طیار کی بات کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے شہید ہوئے ہیں وہ، یعنی آپ کے حیات مطہرہ میں شہید ہوئے ہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. جب وہ شہید ہوئے تھے تو اردن میں غزوہ موتا میں وہ گئے تھے، وہی شہید ہوئے. نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھے ان کا شہید ہونا بیان فرما رہے ہیں. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو. اب کس فتنے کی ہم بات کریں؟
وہابیہ کہتے ہیں جی دیوار پیچھے نہیں دیکھتے. میں کہو مدینہ منورہ تو اردن بڑا دور ہے. حدیث بھی بخاری شریف دی. ایک وہابی میں نے بتایا تھی پہ آ کے وہ تو موجزہ سی. تو میں کہا موجزہ جڑا ہے وہ نہیں تو سمجھ نہیں آئی. میں کہا تھوڑے دارالعلوم چ آئے ایسی. یہ عجب مطلب پھسے قسم کے لوگ ہیں. پکڑے جائیں نا تو عجیب چبڑ مارن گیا. کو دل کرتا ہے اس ویلے وہ مسئلہ روکی اور ماری چانڈی نے خدا دی قسم موجزہ سی. تو میں کہ موجزہ بھی تو انہاں دے سی تیرا تے نہیں سی نا. ایو تے تیرا نہیں. یعنی اس ویلے منہ کوڑا جہا بنا کے کو پتا کیا وہ تو موجزہ سی. تو میں کہ موجزہ بھی تو انہاں دے سی نا تیرا تے نہیں سی نا. تو کر سکنا ہے موجزے نال بھی. عجیب مطلب کوڑے جو ہیں بالکل کوڑے. خدا دی قسم کیا بات کریں ان سے. آنکھو نا جی وہ اتنے 100 میل دور سے وہ بتا رہے تھے کہ گرا اب جعفر گرا اب خالد بن ولید نے اٹھا لیا جھنڈا زید بن حارثہ گر گیا. حضور ایک ایک بات بیان کر رہے فلاں نے جھنڈا اٹھا لیا اب اس کو تلوار لگ گئی. مدینہ منورہ میں اپنے منبر پہ بیٹھ کر حضور غزوہ موتا کی خبریں ارشاد فرما رہے. اب منکر کیا کہے گا ہے بھی بخاری شریف پتہ کیا کہ وہ تو موجزہ سی جی. کہ میں کہ یہی جانے آنا میں انہوں نے موجزے دیتے ہیں رب نے. یہ عجیب بات ہے. حضرت جعفر طیار کا نام کسی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے ان کی تو سگے بھائی ہیں. حضرت امیر معاویہ کا نام تو عمران چودھری اس لیے نہ لے کہ ان کی لڑائی ہوئی ہے. سگے بھائی کی تو لڑائی نہیں ہوئی نا. تو میں نے کہا ان کا نام لو. چپ. میں نے کہا حضرت امیر حمزہ کا لو. انہوں نے خلافت نہیں چھینی نا حضرت علی سے کیونکہ وہ تو حضور کے حیات میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے. خدا کی قسم شکر ہوا وہ وقت پر تشریف لے گئے ورنہ جو اولیاء ان کا یہ بناتے نا آپ دیکھتے رہ جاتے. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. جو تماشا بناتے آپ کو سمجھ نہیں ہے. وہ تو اللہ کی تقدیر ہے کہ اچھے وقت میں وہ چلے گئے ورنہ یہاں گنجائش ہی کوئی نہیں تھی. کیوں کہ حضرت عباس تھے نا زندہ تھے. سگے چچا ہوں مولا علی کے صحابی رسول بھی ہوں اور کسی جگہ ان کا نام نہ لیا جائے قصور کیا ہے ان کا. ان سے لڑائی ہوئی ہے مولا علی کی. اب اس فلسفے کو سمجھو کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان سے لڑائی ہوئی جی یہ مولا علی کے مخالف کا نام لیتے ہیں. واقعہ کو بھی شرم نہیں آتی. میں نے کہا مجھے آتی ہے شرم تمہارے عقیدے پر تمہاری سوچ پر آتی ہے مجھے شرم. تمہاری سوچ پر تمہارے عقیدے پر تمہاری فکر پر شرم آتی ہے. اسی لیے مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. پھر میں نکلتا ہوں تکلیف کے باوجود بھی نکلتا ہوں کیونکہ شرم آتی ہے مجھے کہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی لڑائی ہوئی ہے. میں نے کہا ایک شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو حدیث سنا رہے ہیں میرا نام لے رہے ہیں حدیث سنا مجھے. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو ترمذی میں لکھا ہے کہ مومن علی سے محبت کرتے ہیں اور منافق ہی علی سے لڑتے ہیں. نام میرا لے رہے ہیں. منافق علی سے لڑتے ہیں مومن. اور ایمان اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو علی سے لڑتا ہے وہ منافق ہے. جو علی کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے. جو لڑ جائے وہ منافق ہے. مخاطب مجھے کر رہے ہیں تم کو سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کو سمجھ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے ساتھ لڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں تقریر لمبی کروں. ایک آدمی مجھے چٹ بھیجتا ہے کہ شاہ جی آپ کو پتہ نہیں کل ہمارا ورکنگ ڈے ہے ہم نے جانا ہے. جی ساری رات بٹھائے رکھیں گے آپ. میں کیا کہتا ہوں تو سیدہ دا دشمن ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو پتہ نہیں سید نے نہیں آخیدہ
فتویٰ لگے گا تیرے پہ؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ بھائی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہے اپنی شخصیت، ایک ہے مولا علی کا منصب کہ وہ مسلمانوں کے قائد ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، وہ امیر المومنین ہیں۔ ایک آدمی کسی کام کے لیے مجھ سے بات کرتا ہے، جی میں جو 15 منٹ لیٹ پڑھا دیتا ہوں، ان کو دفتر جانا ہوتا ہے، 4 دفعہ چٹ مجھے آ چکی ہے ہمارے مقتدیوں کی، اب میں کیا فتویٰ لگاؤں ان پر کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سید کو چٹ بھیجتی ہو اور وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، تب بڑے بے شرم ہو۔ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھائی میرا اور آپ کا ایک تعلق ایسا ہے کہ جس میں انتظامی تعلق ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کام پر جانا ہے، دفتروں سے آپ نے ایک معین ٹائم لیا ہوا ہے فکس، اس کے اندر اندر آپ نے نماز پڑھ کے وہاں پہنچنا ہے، اور شاوری صبح تو لے کے شام تک فارغ نے بھامے 4 سے 6 گھنٹے باز کرن۔ اب میں سید ہونے کی لالچ آپ سب کے سر پھاڑ دوں اور جتنی حدیثیں آئی ہیں کہ سیدوں کی بے ادبی نہ کرو وہ آپ پر لگا دوں کہ تم نے چٹ بھیج کے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ایک ہے حضرت مولا علی کی ذات کی بے ادبی کرنا، ایک ہے کسی مقتول کے وارث کا بحیثیت بادشاہ ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ حضرت صاحب آپ ہی تو ہمیں عدل فراہم کرنے والے ہیں، اور میرا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو امیر المومنین تھا وہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور مدینہ منورہ میں شہید ہو گیا۔ آپ کی حکومت جب آ گئی تو پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے قاتل پکڑ کے دو۔ میں بحیثیت اس کے بھائی کے آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، اور یہ قانون کہتا ہے کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو مطمئن کرے۔ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اور وہ آپ سے پہلے اسی گدی پہ بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین تھا، وہ عام بندہ بھی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، حضور کا یار ہے، 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، جامع آیات القرآن ہے، مسلم امہ کا امام ہے، شہید ہو گئے۔ یہ ہے امیر معاویہ، کھڑے ہو کر دروازے پہ کہہ رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار وہ بندے جو قاتل ہیں وہ ارد گرد ہی ہیں آپ کے، میں نشاندہی کر سکتا ہوں کون ہے، حضرت امیر معاویہ خود کہہ رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں کون کون ہے۔ اب عرفان شاہ کیا کہتا ہے؟ عثمان کو جس نے چٹ بھیجی کہ شاہ جی ٹھیک 1:45 بجے جمعہ ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں تو مسلمان ہی نہیں ہے، تینوں سید دا پتہ نہیں، ممبر سے بیٹھا ہے، حضور تے ممبر تے قرآن پہ پڑھتا ہے، تو وہ دی تقریر روکنے پہ۔ اگر یہ میرا فتویٰ درست ہے نا، تب شیعوں کا یا ان کے شیعوں کے پیسوں پر پلنے والے شانوں کا بھی یہ نظریہ درست ہے کہ حضرت امیر نے غلطی کی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو، آپ میں سے کوئی اٹھ کر ابھی پیشاب کرنے جب روز تینوں پتہ نہیں سید تقریر پہ کر دو بھی تو اٹھ کے جائی رہے، تو دین تو خارجی تینوں پتہ نہیں، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کیا میری یہ سختی جائز ہے؟ تو خدا کے بندو بجا، یا تو حضرت مولا علی شیر خدا صرف مولا علی شیر خدا ہیں، نہ وہ بادشاہ ہیں، نہ سلطنت ہے ان کے پاس، نہ وہ امیر ہیں، نہ وہ قاضی ہیں، نہ وہ ذمہ دار ہیں، علی مولا بحیثیت نرے علی مولا۔ اب حضرت امیر معاویہ ان کی طرف بغض سے دیکھیں بھی تو میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ وہ دین سے نکل جاتے، لیکن جب وہ وقت کا امام ہے، بادشاہ ہے، بیعت ہو چکی، حاکم ہو چکے، قاضی ہو چکے۔ ابھی آپ بتاؤ، یہ جو بادشاہ بیٹھا ہے پاکستان میں، صرف ایک شرط پر سارا پاکستان اس سے لڑ رہا ہے نا کہ ایک قاضی بحال کرو، جج بحال کرو،
تب تک ہم یہ نہیں کریں گے، تب تک ہم یہ نہیں کریں گے. کوئی عقل مند ان کو کہتا ہے کہ بھائی تم بڑی فتنہ کر رہے ہو. کہتے ہیں ان کا رائٹ ہے بھائی، کیوں نہ کریں. تو جس کا بندہ قتل ہو جائے، اور قتل بھی کوئی عام بندہ نہیں، ساری امت کا عقیدہ ہے جو قتل ہوا ہے وہ مرتبے میں مولا علی سے کم نہیں. یہ میں امیر معاویہ کی بات نہیں کر رہا، میں عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں. اور کہانی ذرا پیچھے شروع کرو تو تمہیں ساری سمجھ آ جائے. تم اگلے ٹکڑے کو پکڑتے ہو، جہاں سے بات شروع ہوئی اس کو تم بیان ہی نہیں کرتے ہو. اس سے لڑائی ہو گئی، اس سے ہو گئی، اتنے سے لڑائی ہو گئی. میں کہا گل پیچھو شروع کر جتوں بڑھتی ہے کر. بات حضرت عثمان غنی کی شہادت سے شروع ہوتی ہے اور تم اس کو اگلے ٹکڑے سے پکڑ لیتے ہو. یا یہ کہو کہ امیر معاویہ ان کے وارث نہیں ہیں. بتاؤ کسی بھی کتاب سے نکال کر کے وہ تو وارث نہیں ہے ان کے، یہ بنو امیہ سے نہیں ہے. کہتے ہیں بنو امیہ دشمن ہے، بنو امیہ وہ شروع سے ہی دشمن ہے جی. میں نے کہا کیا پاگلوں جیسی بات کرتے ہو، وہ تو ایک خون ہے. کیا حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ مومنوں کی ماں نہیں ہے؟ حضور کی بیوی نہیں ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. کیا اس ابا جو نواب ہے اپنے وقت کا، سردار ہے اپنے ماحول کا، جب مدینہ منورہ آیا، کیا صحیح احادیث بلکہ میں شیعوں کی کتابوں سے یہ دکھا سکتا ہوں کہ جب ابو سفیان ان کا والد مدینہ منورہ میں آیا اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا، اپنی بیٹی کے گھر میں، تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ابا اس چارپائی پر نہیں بیٹھنا. اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. ابو سفیان کے سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو سفیان کیا چیز تھا. سگی بیٹی، کئی سالوں کے بعد ابا گھر آیا ہے، میں بیٹھنا نہیں اس چارپائی پر، اٹھو کھڑے ہو جو، خبردار اس چارپائی پر نہیں بیٹھنا. نے کہا تو میری بیٹی ہے، میں کوئی یتیم خانے سے تمہیں لا کے نہیں پڑھا اور تمہیں شرم نہیں آتی کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا تم شرم کرو، اس گھر میں تم آئے کس لیے ہو؟ کہا میری بیٹی کا گھر ہے. فرمایا تیری بیٹی رہتی اس گھر والے کی بیوی نہ بنتی. اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم پلیت ہو، پلیت، تم مشرک ہو، پلیت ہو. اور یہ چارپائی وہ ہے جس پر اللہ کا فرشتہ جبریل وحی لے کر آتا ہے. وہ دشمن تھے، میں بھی مانتا ہوں دشمن تھے، مگر مسئلہ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دشمنی کرنے کو ایشو سمجھتے تھے کہ ہمیں ان سے دشمنی نبھانی ہے، چلانی ہے. چلانی ہوتی تو اس کی بیٹی سے نکاح کیوں کرتے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اچھا پھر سنو، حضرت عثمان اسی خاندان کے ہیں. حضرت عثمان کی ماں کون ہے؟ یہ ان کی سگی بہن جو ہے حضرت امیر معاویہ کی، وہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں. ایمان کا یہ حال ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں. اچھا، غیرت اتنی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کے گھر میں جو زوجہ ہے ان کی اور ماں ہے حضرت عثمان غنی کی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہیں. کہو سبحان اللہ. پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان. سگی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان. تو پھوپھی کون ہوتی ہے؟ جو دادے کی بیٹی ہو، ابے کی بہن ہو، یعنی حضرت عبداللہ، حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان. اور پھر لطف کی بات سنو، کہا پرانی بات ہے، میں نے کہا نہیں بتاتا ہوں.
حضرت میمونہ بنت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن میمونہ کی بیٹی، حضرت امام حسین علی مقام کی بیوی ہے، حضرت علی اکبر کی ماں ہے۔ یہ آپ مولانا توجہ فرمائی ہوگی، جس وقت یہ قصہ بیان کرتے ہیں نا کربلا کا، اس وقت یہ کہتے ہیں نا شمر نے آ کے تو ساڈا بنیا ہے آ جا۔ یہ تو شبیر شاہ صاحب اور یعقوب شاہ صاحب بھی ساری عمر بیان کرتے رہے نا، بھائی شمر آ کے تو ساڈا بنیا لگنا ہے آ جا۔ تو کبھی سوچا وہ بنیا کیوں آخیا سی؟ اتنا ان سجدوں کو بھی شاید ٹائم نہیں ملا وہ انہیں بیٹھ بنیا کس نسبت نال آخیا سی۔ لیکن بہرحال وہ تھے پکے، دونوں ہیں، ایک تو ہیں بھی نا پکے ہیں۔ یہ ان سے قصہ اگر آپ سنیں کربلا کا تب بھی آتا ہے کہ شمر آخیا بھائی اے بنیا ہے ساڈا، اینو چھڈ دیو۔ کبھی سوچا وہ بنیا شمر دا کیویں بن گیا ہو؟ وہ اس لیے بن گیا کہ حضرت میمونہ بنت ابو سفیان امیر معاویہ کی سگی بہن بیٹی امام حسین علی مقام کی بیوی ہے، اور علی اکبر ان کے سگی ان کی بھانجی کے بیٹے ہیں حضرت علی اکبر۔ اور یہ دشمنوں کے ساتھ یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ایسی رشتہ داریاں نہیں۔ انہیں پتر بڑا بیڑا سی تو میں آخیا نوح علیہ السلام نو بھی برا سمجھنے، آخر نہیں، تو میں آخیا انہوں دا پتر بھی انہو لے سمنا لیکن نو عمل غیر صالح۔ اور پتر دے گناہ وچ پیون پھدو گے تو پھر تجھے بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو آپ بڑا تنگ ہے نا، تینوں بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ اب بیٹے پر کوئی کرمنل ہو، اس پر کوئی کرائم کرتا ہو، اس پر کوئی پرچہ درج ہو جائے تو پیون پھد کے اندر کر دیو جی۔ بیٹے کی نیکی کا باپ اگر مومن نہ ہو تو بیٹے کی نیکی کا باپ کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ توجہ کرو، بیٹے کی نیکی کا باپ کو فائدہ نہیں، اور بیٹا برا ہو کافر ہو، بیٹے کی نیکی بیٹا نیک ہو جائے باپ کافر ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، کفر کے ساتھ اس کی نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیٹا کسی کا کافر ہو جائے اور باپ کو اس کا ضرر نہیں، لیس للانسان الا ما سعى۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ ایک کی آگ دوسرے کو نہیں آتی، مومن ہو تو فائدہ دے جاتی ہے، کافر ہو تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا ایمان بھی نہیں دے گا، اس کا کفر اس کو ضرر نہیں دے گا۔ تو اگر حضرت نوح علیہ السلام پر بھی انگلی اٹھاؤ گے کیوں کہ بیٹا بڑا برا ہے، امیر معاویہ کا بیٹا برا ہو تو حضرت امیر معاویہ اس میں آپ کی زندگی میں اس کا کوئی ایسا عمل جو اس نے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو برا کہتے ہیں، وہ آپ کی حیات طیبہ میں نہیں کیا، آپ کی زندگی میں نہیں ہوا وہ جرم، وہ آپ پر لگا دیا جائے، غلط ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردوں سے زندے پیدا ہوتے ہیں اور زندوں سے مردے پیدا ہوتے ہیں، وہ زندہ مردہ ایمان کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ میں نے پوری تقریر آپ کے سامنے یہ عرض کر دی کہ بھائی امیر معاویہ آپ کو اچھے نہیں لگتے، وہ لڑے ہیں، میں نے کہا وہ لڑے حضرت علی سے نہیں، حضرت علی کی حکومت سے ان کا مطالبہ تھا، اس کا فرق کرو۔ آپ سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، مثلا آپ جی شاہ صاحب ہیں، ایک ادارے کے چیئرمین ہیں، ایک آدمی 500 پاؤنڈ دے گیا ہے، وہ حساب لینے آ گیا ہے، تو میں نے تو چیریٹی میں دیا تھا، کدھر لگایا ہے؟ میں نے سنا ہے کوئی جبہ لے آندا جی۔ آپ کہوں میں سیدہ ہوئے تو میرے کو حساب مانگے اور لانتیا حساب مانگے ہی، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جائز ہے؟ انہوں نے کہا میں سید سے حساب نہیں مانگ رہا، میں اس چیریٹی کے چیئرمین سے مانگ رہا، کیونکہ آپ کی ایک حیثیت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ میں سید سے حساب نہیں مانگ رہا،
میں اس چیٹی کے چیئرمین سے مانگ رہا ہوں جو چیئرمین بھی ہے. اب کہتے ہیں یہ بات نہ کرو. میں نے کہا تو اللہ نے بھی کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ مجھے تو امام بنایا، میری اولاد کو بھی بنا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یا تیری اولاد کو بنا دیا مگر جو ان میں ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. اب صرف اولاد کو بنانا تو بنا دیتا نا، لیکن فرق کر کے بنایا. جواب یہی ہے کہ نبوت رکھوں گا تیرے ہی خاندان میں، اور سینکڑوں انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، مگر کر دی کہ صرف تیری اولاد ہونا میں یار نہیں، اگر ظالم ہوں گے تو امام نہیں ہوں گے، ان میں جو مظلوم ہوگا وہ امام ہوگا. اب صرف آل ابراہیم پر سلامی کرنا ہے ہم لوگوں نے کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم، تو پھر لا ینال عہد الظالمین کیوں کہا؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کا کردار بھی دیکھا جائے گا. تیرے پیچھے چلیں گے تو پھر امام ہوں گے، تیرے نقش قدم پر ہوں گے تو امام ہوں گے. اچھا اب پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ کہا جی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو معیار ہے، ترمذی نے لکھا ہے اور اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ معیار ہے، جو علی کی محبت رکھے گا وہ مومن ہے، جو اس سے بغض رکھے گا. میں نے کہا بغض رکھے گا تو پھر اپنی سگی بانجی ان کے بیٹے کو دے گا، شادی کرائے گا. اور کہو نا سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا بغض کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر. آپ گورنر تھے شام میں، لڑائی تھی، مطالبہ تھا، باقاعدہ احتجاج تھا، نعرے لگتے تھے. اور یہ اس میں صرف ان کو، میں زیادہ ان پر بھی اس بات پر تنقید نہیں کرتا، یہ بیچارے تو خیر پتہ نہیں کس صف کے لوگ ہیں. یہاں تو کپڑے دے تھان ویخ کے بندے نو بندہ منیا جاندہ ہے نا، بس جو 5-6 گز میں ہو جائے وہ پورا جہا بندہ ہے، تو جڑے 6-7 گز دے نال اور بھی پلو لٹکائی پھرے وہ بڑا بڑا بندہ ہے. تو میں اس انداز کی بات نہیں کر رہا، یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی وام ہوا. کیوں؟ یہ خاص بات ہے. کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ مجھ پہ سوال آیا، یہ میں نے پوری کتاب اسی مسئلے پر لکھی ہے، مجھ سے سوال ہوا، اس میں نے جواب لکھا ہے. سوال ہوا کہ وہ تو ممبر پر گالیاں بکتے تھے، حضرت علی کو گالیاں بکتے تھے، بغض نہیں تھا تو گالیاں تو دیتے تھے. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا وہ گالیاں دیتے تھے؟ کہا فلانی تاریخ میں لکھا ہے. ابھی علامہ قمر الزمان صاحب اسی مسئلے کی وضاحت کر رہے تھے. میں نے 10 کتابوں کا حوالہ اس میں دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس کو گالی کہہ رہا ہے نا راوی تاریخ والا، وہ گالی نہیں تھی، وہ اس نظریہ، سیاسی نظریے کی تنقید تھی کہ اتنا وقت گزر گیا، ہم دن گن رہے ہیں اور ابن اشتر گرفتار نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ لفظ تھے. اب اتنا باریک فرق کرنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں. یہ ہے باریک مسئلہ. ایک ہے کسی پالیسی، سیاسی پالیسی پر، انتظام پر تنقید کرنا. اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ گالی دی جا رہی ہے مولا علی کو، پھر میں مثال دے کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب وہ ان سے ایک اچھا مولا علی شیر خدا خود اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. آپ کے لیے بھی دقت ہو گئی ہوگی، بار بار یہ جب میں بات کہتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ بڑا نازک جی، ایسی سمجھ نہیں سکتے پہ بھائی کی گل ہو رہی ہے. میں آپ کو حضرت مولا علی شیر خدا کی زبان سے خود آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ خود کیا سمجھتے تھے اس بات کو. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی ان کی لڑائی ہوئی ہے اور آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ فرماتے ہیں، اور یہ پتہ ہے کس کتاب سے پیش کر رہا ہوں؟ ابھی ایک مولوی فتنہ سا ڈی ایم پر بیٹھا ہوتا ہے درس ناج البلاغہ دینا، پرسوں جو دیا ہے اس میں اس نے کافر فاجر سب کچھ بقایا ڈی ایم پر بیٹھ کر، یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کر، جیسے ماسی دا بیڑا ہوتا ہے